يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء وسيد المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. محترم ناظرین کرام اور معزز خواتین اسلام، فضائل جمعہ میں سیریز لے کر پھر حاضر ہوا ہوں. آج کی نشست میں آپ کا استقبال ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کے درس میں ہمارا موضوع ہے غسل کا مسنون طریقہ. پیارے ناظرین، ہمیں یہ جاننا چاہیے کہ غسل دو طرح کے ہوتے ہیں. ایک تو روزمرہ کا غسل ہے، جس کو آپ نفلی غسل کہہ لیں، کہ آدمی کو پسینہ ہو گیا، اسے بدبو دور کرنا ہے تو نہا لیا، فریش ہو گیا، یعنی نجاست نہیں لگی تھی، کسی قسم کی گندگی کو صاف نہیں کرنا مقصود تھا، صرف کسی طرح کی بدبو اگر پسینے سے آ رہی تھی یا پسینہ نکل گیا تھا اسے دور کرنا تھا. اور ایک دوسرا غسل ہے جس کو ہم غسل جنابت کہتے ہیں. آدمی جنوبی ہو گیا ہے اور غسل جنابت اسے کرنا ہے، یعنی واجبی غسل جس کے بغیر وہ پاک ہی نہیں ہوگا. تو یوں کہہ لیں کہ دو غسل ہیں، ایک نفلی غسل عام پاکی اور صفائی کے لیے، پسینے وغیرہ کی بدبو دور کرنے کے لیے، اور دوسرے غسل جنابت واجبی غسل. تو عام نفلی غسل اگر کرنا ہے تو اس کے لیے بہت زیادہ اہتمام کی ضرورت نہیں، لیکن اگر آدمی کو غسل جنابت کرنا ہو نجاست دور کرنے کے لیے تو اس سلسلے میں 3 اہم باتوں کا خیال ناظرین کو رکھنا چاہیے. نمبر 1، غسل سے پہلے نیت کرنا، لیکن یہ نیت زبان سے نہیں، یہ نیت ہمارے دل میں ہونی چاہیے، میں غسل کرنے جا رہا ہوں. نمبر 2، نجاست کو دور کر لینا، یعنی غسل کرنے سے پہلے جنابت کی وجہ سے جو نجاست اور غلاظت لگی ہوئی ہے پرائیویٹ پارٹس پر، اس کو دھل لینا. اور تیسری اہم بات ہے غسل جنابت کے لیے پورے بدن پر پانی ڈالنا، سر سے لے کر پیر تک. تو یہ غسل جنابت کے 3 اہم ارکان ہیں: نیت کرنا، نمبر 2 نجاست کو دور کرنا، نمبر 3 پورے بدن پر پانی ڈالنا. آئیے ہم صحابی رسول ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے معلوم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل جنابت کا طریقہ کیا تھا. صحیح بخاری 248 نمبر کی حدیث اور صحیح مسلم 316 نمبر کی حدیث میں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب غسل جنابت کرتے تو سب سے پہلے یبدأ یغسل یدیہ، سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھوں کو دھلتے، ثم یفرغ بیمینہ علی شمالہ فیغسل فرجہ، پھر آپ اپنے داہنے ہاتھ سے بائیں ہاتھ پر پانی ڈالتے اور اپنی شرمگاہ کو دھلتے. ثم یتوضأ وضوءہ للصلاۃ، پھر آپ نماز کی طرح جو وضو کیا جاتا ہے اسی طرح کا وضو کرتے، ہاں مگر پیروں کو نہیں دھوتے. پھر اس کے بعد آپ اپنے ہاتھ کی انگلیوں کو پانی میں ڈبوتے اور ان انگلیوں کے ذریعہ آپ اپنے بال کی جڑوں میں خلال کرتے، پانی پہنچاتے بال کی جڑوں میں. اور اس کے بعد آپ 3 لب پانی اٹھا کر اپنے سر پر ڈالتے 3 مرتبہ. اور اس کے بعد آپ کا عمل یہ ہوتا کہ آپ پورے بدن پر پانی بہا دیتے، پورے بدن پر پانی بہا دیتے اور اس طرح آپ غسل کرتے. اخیر میں جب آپ کو فارغ ہونا ہوتا تو تھوڑا سا ہٹ کر اپنے دونوں پیروں کو دھل لیتے اور اس طرح
آپ کا غسل جنابت مکمل ہو جاتا۔ ناظرین کرام، آپ دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی غسل جنابت کے طریقے کو اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کس انداز میں بڑی وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا ہے، ہمیں بھی اس سنت پر عمل کرنا چاہیے۔ اچھا، اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کی، عورتوں کو اگر وہ جنوبی ہو جائیں تو کیسے غسل کرنا؟ تو پیارے ناظرین، جاننا چاہیے کہ خواتین کو بھی بالکل مردوں ہی کی طرح غسل جنابت کرنا ہے، کوئی فرق نہیں ہے دونوں کے غسل میں۔ ہاں، صرف ایک بات ہے جو میں آپ کو بتا دوں کہ عورتوں کے بال لمبے لمبے ہوتے ہیں جن میں وہ چوٹی باندھتی ہیں۔ تو اگر خاتون نے چوٹی باندھ رکھا ہے جو بہت مضبوط ہے، اگر اس کی وجہ سے اس کے بالوں کی جڑوں میں پانی نہ پہنچنے کا ڈر ہو تو اسے کھول لینا چاہیے، لیکن اگر اس کی چوٹی ایسی ہے کہ بغیر کھولے ہوئے بھی بال کی جڑوں تک پانی پہنچ سکتا ہے تو اسے چوٹی کھولنے کی ضرورت نہیں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یعنی اپنے شوہر سے، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں جنابت کا غسل کرتی ہوں تو کیا میں چوٹی کھول لوں؟ میں بہت مضبوط باندھتی ہوں اپنی چوٹی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ نہیں، چوٹی کھولنا ضروری نہیں ہے، بس تمہارے لیے یہ کافی ہے کہ 3 لب پانی اپنے سر پر بہاؤ، اس کے بعد اپنا پورا جسم دھل لو، تم پاک ہو جاؤ گی۔ تو خواتین کے لیے بھی وہی طریقے غسل جنابت ہے جو مردوں کے لیے، جس انداز میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مردوں کو بتایا گیا ہے وہی طریقہ خواتین کے لیے بھی ہے جنابت سے پاکی حاصل کرنے کا۔ اللہ تعالی ہم سب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے غسل کے طریقے کو سیکھنے اور اس کے مطابق صفائی ستھرائی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور مزید ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. الدعوة نور وضاء تجلو ظلمات الحيران، منهج خير الناس جميعا لا يبلى عبر الأزمان. فالحكمة تكسو